اگر آپ کافی عرصے سے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے کہ نہیں، تو یہ جاننے میں آپ کی مدد کے لیے ہم چند اہم اور خاص علامات بتائیں گے، جن کی مدد سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کا استغفار کرنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ بس آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو پورے دھیان سے دیکھیں، یہ بڑی قیمتی ویڈیو ہے، ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس لیے اس کی قدر پہچانیں اور آخر تک پوری توجہ سے دیکھیں۔ گارنٹی دیتا ہوں جتنی معلومات آپ کو دوسری 10 سے 12 ویڈیوز دیکھنے کے بعد جاننے کو ملیں گی، وہ ساری اسی ایک ویڈیو میں مل جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیوں اور گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے جس کا پچھتاوا اور سزا اس کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توبہ و استغفار کے بہت سے دینی و دنیاوی فوائد و برکات ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی لغزشوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ملائکہ سے فرماتے ہیں، آج آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر لی ہے، جاؤ آج اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھ ہی کو پکارتا رہے اور اپنی امیدیں مجھ ہی سے وابستہ رکھے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے کہ روئے زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اس سے توبہ کی اہمیت بخوبی معلوم ہو گئی، لیکن اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ اس حوالے سے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے تب کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو آئیے اس کی قبولیت کی عمومی علامات پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توبہ استغفار کا مطلب سمجھ لیجئے تاکہ آگے چل کر کسی کو کوئی بات سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ استغفار کے لغوی معنی ستر چھپانا، ڈھانپنا اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہی اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی سچی معافی مانگنا۔ اب جب کہ استغفار کے معنی معلوم ہو گئے تو آئیے توبہ کے معنی بھی جان لیتے ہیں۔ توبہ کلمہ توب سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا یا گناہوں سے لوٹنا وغیرہ۔ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہے اپنے کیے گئے گناہ پر پشیمان و شرمندہ ہونا اور گناہوں سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا، یعنی توبہ گناہ اور معصیت سے لوٹنے کو کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اللہ کی معصیت و نافرمانی کو ترک کر کے اس کی اطاعت اختیار کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ سچی توبہ کے لیے علماء نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں، یعنی گناہ پر دل سے ندامت ہو، فوری طور پر گناہ کو ترک کرے، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کی حیا کی وجہ سے ہو۔ تو جب گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور خلوص نیت کے ساتھ شرمساری و ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ سے بچے تو یہی چیز توبہ کہلاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے تو آپ نے 6 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے اعمال پر ندامت۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض و واجبات چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس کی معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میرا چینل اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو پھیلانے کے لیے وقف ہے۔ شروع سے ہی میرا بنیادی مقصد ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس علم کے پھیلاؤ میں حصہ ڈالنا رہا ہے جس سے ہم سب کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اسی نیت سے میں نے کبھی اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ بناؤں گا۔
اسلام میں کسی بھی عبادت کی بنیاد اخلاص ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اپنے اسلامی مواد کو پیٹ کی آگ بجھانے کا انتخاب نہ کرتے ہوئے میں اپنے ارادوں کو خالص رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ میرا بنیادی محرک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر رہے، نہ کہ کسی مادی فائدے کے لیے۔ اس لیے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے چینل پر کوئی وظیفہ بتانے یا کوئی علمی بات بیان کرنے کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا ہو، یا کبھی کوئی تعویذ بنانے یا جاڑ پھونک کرنے کے لیے کسی سے پیسے مانگے ہوں، یعنی اس کو کبھی ذریعہ معاش بنایا ہی نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی نیت کو خالص رکھا اور کبھی تعویذ جاڑ پھونک کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، کیونکہ الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے مالک کا، اس نے اپنے اس گناہگار بندے کو اچھا ذریعہ معاش عطا کر رکھا ہے، یعنی یہ نہ چیز اپنا آف لائن بزنس رن کر رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ مشکلات بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی، مگر اپنے ساتھ آسانیاں لے کر اس کے چلتے اپنے اسلامی مواد کو ذریعہ معاش بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے آف لائن بزنس کا ذکر نہیں کیا تھا، آج بھی اگر کر رہا ہوں تو صرف مجبوری میں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے کامنٹس چیک کیے تو چند دوستوں نے مجھ پر اعتراضات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ویڈیوز پیسے کمانے کے لیے بناتا ہوں۔ جب اس طرح کے کامنٹس پڑھے تو بہت دکھ ہوا، اب جب کہ میری نیت خالص ہے لہٰذا بہت دکھ ہوا، اس لیے سوچا تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں کی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے چینل پر اسلامی مواد پیسہ کمانے کے لیے بناتا ہوں، جبکہ حقیقت کیا ہے یہ میں نے آپ کو آج تفصیل سے بتا دی۔ پیارے دوستوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اسلامی مواد کو ذریعہ معاش اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے، اس کے بغیر بھی بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج میرے دوستوں کی غلط فہمی دور ہو گئی، اور ہاں اگر اب بھی آپ کو میری دین کے لیے مخلصانہ کوششوں پر شک ہے تو میرا کام آپ کو پوری طرح مطمئن کرنا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اپنا آف لائن بزنس آن لائن بھی لے آؤں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ توبہ کی قبولیت کی سب سے زیادہ ظاہری نشانیوں میں سے ایک گہرا سکون اور اطمینان ہے جو دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے تو گناہ اور پشیمانی کا بوجھ اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی جگہ اندرونی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سکون ایک الہی تحفہ ہے، اس بات کی علامت ہے کہ روح ایک بار پھر خالق کی رحمت کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے۔ ایک اور نشانی گناہ سے بچنے میں آسانی اور نیک اعمال کرنے کی خواہش میں اضافہ ہے۔ جب اللہ کسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے تو وہ عبادت اور صدقے کے کاموں میں اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اچھے اور نیکی کے کاموں کے لیے یہ نیا جوش و جذبہ اللہ کی رہنمائی کو ظاہر کرتا ہے، جو فرد کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر ایک جملے میں اس کی وضاحت کروں تو توبہ کی قبولیت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ نیک اعمال انجام دینے میں خوشی اور برائی سے بچنے میں آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تیسری نشانی ماضی کے گناہوں پر گہری ندامت اور مستقبل میں ان سے بچنے کا پختہ عزم ہے۔ تبدیلی کا یہ عزم انسان کو ماضی کی غلطیوں سے دور رہنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے پر تقویت دیتا ہے۔ اگلی اکثر نظر انداز کی جانے والی علامت ذاتی تعلقات میں بہتری آنا ہے۔ توبہ کی قبولیت کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہمدردی و احساس سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ خاندان، دوستوں اور یہاں تک کہ اجنبیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہ تبدیلی روح کی پاکیزگی کی عکاسی کرتی ہے جو توبہ کی قبولیت کی براہ راست نشانی ہے۔ آخر میں توبہ کی قبولیت اکثر غیر متوقع برکات اور زندگی کے معاملات میں آسانی لاتی ہے۔ ہاں، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اگرچہ مسائل اب بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن فرد توبہ کی طاقت سے خود کو مضبوط اور زیادہ پر امید محسوس کرتا ہے، جس سے اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور ہر طرح کے مسائل کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتا ہے، اور مسائل کو قابو کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت دل میں سکون، نیک اعمال کے لیے جوش، خلوص ندامت اور عزم، بہتر تعلقات اور غیر متوقع نعمتوں اور برکات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔